الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم صدق الله جس نے ہمیں سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت میں سکھایا آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے۔ صحابہ لوگ، عام لوگ اس مہینے کو بات کا مہینہ کہتے ہیں۔ بات یہی ہے کہ اس مہینے میں یعنی ربیع الاول کے مہینے میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
ولادت بھی ہوئی اور پھر یہ بھی ایک اتفاق ہی ہے کہ 63 برس کی زندگی بسر کرنے کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ 9 ربیع الاول کی تاریخ پیدائش اور 12 ربیع الاول کی تاریخ وفات۔ اسی مناسبت یعنی 12 ربیع الاول کی تاریخ وفات ہونے کی مناسبت سے ہی اس مہینے کو 12 وفات کا مہینہ بھی کہا۔ اور اس حقیقت سے کوئی شخص بھی اعراض اور انکار نہیں کر سکتا کہ سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور پیدائش دونوں کسی مہینے کے اندر واقع اور یہی وجہ ہے اس مہینے میں اسی مناسبت سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا ذکر عام دنوں کی بنسبت زیادہ کثرت کی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اور یہ یاد رکھنے کے اس کا یہ معنی نہیں کہ اس مہینے میں یا ان دنوں میں یا ان تاریخوں میں کچھ ذکر کر دیا جائے اور پھر سال بھر کے لیے چھٹی ہو جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی حیات مقدسہ کے مختلف پہلو، آپ کی شان و عظمت کے چرچے اور تذکرے ہم اور بات کو لے چاہتے اور حیات مصطفیٰ کے مختلف پہلوؤں کا ذکر اور ان کا غور و فکر یہ مومن کی زندگی کا بڑا قدر سرمایہ کیونکہ اب قیامت تک کے لیے اللہ نے کسی ذات اقدس کو ہمارے لیے نمونہ مشرع اور معیار ہدایت اور حقیقت یہی ہے کہ کوئی ماں حالت سے اوپر عشق کا دعویٰ کر کے کسی ایک دن میں اپنا اولاد دکھا دے تو الگ تھا، لیکن ایک سچے پیروکار کو ایک لمحہ محمد رسول اللہ کی ذات کی ضرورت وہ کھانا کھائے گا تو سوچے گا کہ میرے آقا کا طریقہ کیا ہے، یہاں بھی یاد مصطفیٰ۔ وہ نماز پڑھے گا تو یہاں بھی سوچے گا کہ میرے آقا کا طریقہ اور سنت کیا ہے۔ وہ کسی سے گفتگو کرے گا تو آقا کے طریقے کو ڈھونڈے گا، وہ روزہ رکھے گا تو سفر کائنات کی سنت کی تلاش کرے گا، وہ لباس پہنے گا تو آقا کے شواہد کو دیکھے گا، وہ کسی سے معاملات طے کرے گا تو آقا کے اخلاق کو مد نظر رکھے گا، وہ تجارت کرے گا تو سرور کائنات کی تجارت کے بتائے ہوئے اصولوں کو محفوظ رکھے گا۔ غالب کے زندگی کے ایک لمحے
سونا ہو یا جاگنا ہو، کھانا ہو یا پینا ہو، نماز ہو یا روزہ ہو، حج ہو یا زکات ہو، معاملات ہو یا اخلاقیات ہو، عبادات ہو یا تجارت ہو یا معیشت ہو یا معاشرت ہو یا اقتصادیات ہو، رات کے زندگی کے ایک لمحے، زندگی کے ہر سانس میں وہ اپنے آقا کے مقدس اور پیارے اور نورانی طریقوں کا متلاشی رہے گا۔ تو جس شخص کو زندگی کے ایک سانس میں آقا علیہ السلام کی سنت، طریقے، احکامات، ہدایات کی تلاش رہے، وہ کبھی ذکر مصطفیٰ سے یا یاد مصطفیٰ سے غافل رہ سکتا۔ اس لیے ایک ایمان والا کسی مخصوص دے دیا مہینے کو کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتا، بلکہ وہ زندگی کا ہر انسان اپنے آقا کے ساتھ تعلق اور محبت کے لیے وقف کر دیتا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ نے اس ذات اقدس و مقدس کو ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ کل کائنات کے لیے مقصد بنا کر کے مرکوز فرمایا ہے، رحمت بنا کر کے مرکوز فرمایا ہے، معلم بنا کر کے مرکوز فرمایا ہے، شافع بنا کر کے مرکوز فرمایا ہے۔ ہر طریقے سے اللہ نے اس ذات اقدس و مقدس کو انسانیت کا رہنما اور معلم بنا کر کے مرکوز فرمایا ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ وہ نبی کہ جو کبھی دنیا میں نہیں آیا، سینکڑوں برس پہلے کی بات ہے، دو اللہ کے نبی مقام عرفہ میں کھڑے ہیں، بیت اللہ کی بنیادوں کو استوار کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی سوالوں پہ دعائیں بھی۔ دو نبی بیت اللہ کی بنیادوں پہ کھڑے ہو کر جہاں اور دعائیں مانگتے ہیں، وہاں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کہتے اللہ، ہم نے تیرا گھر بنا دیا، یہ واقعی غیر کی گھر ہے۔ اے اللہ، ایک ایسا معلم، ایسا مزکی جن کے لیے مرکوز فرما کہ جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کو پاک کر ان کا تزکیہ کرے۔ یہ دعا رب کبریاء نے جن کی سلام سے جاری کروائی تھی نا، اللہ نے ان کی دعاؤں سے کہیں پہلے اس رسول کی بےعزت کا فیصلہ فرما دیا۔ لہٰذا یہ دعا مانگنے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی۔ اسی لیے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت، دعائے قریب اور امید مسیحا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت، دعائے قریب کو یہ اور بشارت مسیح، اللہ نے اس کا بھی قرآن میں ذکر کیا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تمہاری طرف اللہ
خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد آنے والا ایک آئے گا اور میں تمہیں صرف اس کے آنے کی خوشخبری نہیں دیتا بلکہ میں تمہیں اس کا نام بھی بتاتا ہوں اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام قرآن میں ذکر کیے احمد بھی اور محمد صفتیں بھی ذکر کی لیکن دو نام میں نام محمد اور نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا معنی ہے محمد کا معنی ہے وہ کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی سب سے زیادہ تعریف کیا گیا آمنہ کے لال علیہ السلام کی سب سے زیادہ کائنات میں تعریف کی گئی اور احمد کا کیا معنی سب سے زیادہ رب کی تعریف کرنے والا سب سے زیادہ رب کی حمد کرنے والا گویا مصطفیٰ کریم سب سے زیادہ رب کی حمد کرنے والے ہیں اور اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ کائنات میں سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت المعین میں روح القدس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُحِلَّهُ وَالْعَرْشِ مَحْمُودٌ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرش والا محمود ہے اور آمنہ کے لال علیہ السلام محمد ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر مانا نام مصطفیٰ نام محمد کے حروف کے مفہوم کو بھی جناب حسان اجاگر کرتے ہیں فرماتے ہیں محمد میمہ کل کفر محمد میمہ کل کفر وحیاء القلب المؤمن بقاء فرمایا جو محمد کے نام کا پہلا لفظ کیا ہے یہ میم محمد میمہ کل کفر یہ میم کفر کی موت کا پیغام یہ میم سے موت اور موت کس کی کفر محمد آیا تو کفر کی موت واقع ہو گئی محمد آیا تو کفر مر گیا محمد آیا تو موت کفر کا پیغام دے کر کے آیا کفر موت کا شکار ہو گیا وہ حیات القلب المؤمن بقاء اور یہ نام محمد کا دوسرا حرف کیا ہے ہمارے مومن کے دلوں کو پیغام حیات محمد کے نام سے مومن کے دل کو جلا ملتی ہے محمد کا نام ہی لے کر کے مومن کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے محمد کا نام ہی لے کر مومن کا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے محمد کا نام ہی لے کر ایمان والے کا دل تازہ ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں صلی اللہ علیہ وسلم اربوں صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ گنت اور بے شمار صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ نام بھی آتا شان بھی آتا ہے اور کام بھی آتا ہے کام بھی آتا نام بھی آتا شان بھی آتا اور کام بھی آتا اور کام کو آپ دیکھیں ذرا آپ تاریخ کی اور آپ کو دیکھیں بڑے دیکھے لوگ تاریخ سے واقفیت اور آگاہی رکھنے والے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے کر چلے گئے گمراہی اس وقت ہی خیر کی عیسائیوں نے اپنی کالند میں حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف سے لٹکا سولی پہ لٹکا دیا پھانسی چڑھا حضرت عیسیٰ نے اب بات کہی
عیسائیوں کو یہ حق بات پسند نہ آئی، انہوں نے کہا اس اللہ کے بندے کو پکڑ کر صلیب پہ لٹکاؤ، پھانسی پہ لٹکاؤ، پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈال دو۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک نے ان کی ریشہ تواتر سے اپنے بندے عیسیٰ کو بچا دیا۔ قرآن کہتا ہے مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ اس کو قتل کر سکے نہ اس کو صلیب پہ چڑھا سکے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہ کی۔ اس کے بعد اللہ نے کسی پیغمبر اور رسول کو مبعوث نہیں کیا۔ تقریباً 5 صدیاں گزر گئے، 500 سال گمراہی بڑھتی چلی گئی، اور گمراہی میں انتہا، شرک کی بھی انتہا، ظلم کی بھی انتہا، بے روی کی بھی انتہا، فحاشی اڑجانی اور بے حیائی کی بھی انتہا۔ بیت اللہ جس کو اللہ کے خلیل نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا، محبتوں کی پوجا کی، شراب کی، زنا کرتی، برائیاں کرتی، دل دارے لوگوں کو لوٹتے قتل کرتے، حتیٰ انسانیت اس قدر پستی میں گر گئی کہ بعض بدنصیب اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں زندہ کر دو گئے، زندہ زمین میں گاڑ دیتے، زندہ کر دیتے۔ اس قدر انسانیت کی پستی اپنے نقطۂ انتہا تک پہنچی۔ ان حالات ہائے اس بیرا نبی کے دور میں، انسانیت کے ساتھ اس پستی کے دور میں اللہ نے امام الہدا کو مبعوث فرمایا، مقبر صادق تشریف لا، معلم کامل تشریف لا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا، اور پھر آپ نے جن حالات آپ کو جس جلد و پیش میں اپنے برترے کے ایام گزارے اور جس سوسائٹی کو باہر لگنے دیکھا، الفاظ انسانی انتخاب کی ترجمان کرنے سے بات اس قدر بندی تھا، لیکن آپ کا بچپنا تھا، آپ کی چڑھتی جوانی، آپ کا بھرپور دور شباب، مقدس اور مطہر پاکیزہ، یہاں تک کہ 40 سال کے بعد آپ نے اپنے مشن کو عام لوگوں کے سامنے پیش کیا، 40 سال تک اپنے کردار کے ذریعے لوگوں تک پیغام ہم پہنچاتے رہے، اور اب اپنی زبان میں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نصائب کی کالی کٹائیں بھی چھا، ظلم کی آنکھیاں بھی آئی، فطروں کے طوفان بھی برپا، مخالفتیں بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے انقلاب محمدی نے دنیا کے حالات کو بدل دیا۔ مصطفیٰ کریم کے اس انقلاب نے کائنات کی تقدیر کو بدل کر کے رکھ دیا، اور عالی نے اسی لیے کہا تھا کہ اتر کر ہرا سے سورہ قوم آیا، اتر کر ہرا سے سورہ قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا صاف آیا، یہ ہے نسخہ ایک نسخہ کیمیا صاف آیا، اتر کر ہرا سے سورہ قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا صاف آیا، ایک نئی لگن سب کے دل میں لگا، ایک نئی لگن سب کے دل میں لگا دی، اور ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، وہ بجلی کا کڑکا تھا، ناس و دیہاتی عرب کی زمین
جب یہ بات اشارہ بڑی بات آپ کا مقام صرف یہ کہہ دینے سے بات نہیں کرتا. کوئی تعریف شروع کرتا ہے کہتا آپ کا زندان بڑے خوبصورت کیسے موتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کا کہتے آپ کے دل پہ آپ کی داڑھی آپ کے بال بڑے خوبصورت. کوئی آپ کے ہنسنے کی تعریف کرتا ہے کوئی آپ کے حسن کی تعریف کرتا ہے. سب کچھ بجا لیکن یہ سب کچھ کفار عرب بھی مانتے تھے. یہ سب کچھ کفار عرب بھی مانتے تھے. کسی نے انکار نہیں کیا بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے تھے ما جبرنا عندنا صدقا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک تجھ جیسا انسان ہوئے زمین پر دیکھا ہے. تجھ جیسا سچا تجھ جیسا امانت دار تجھ جیسا حسین تجھ جیسا عجیب تجھ جیسا دیانتدار تجھ جیسا اعلیٰ اخلاق اور کردار کا مالک ہم نے نہیں دیکھا. یہ سب کچھ وہ کہتے شان ماننے والے امین اور صادق کہنے والے دیانتدار کہنے والے باکردار ماننے والے اختلاف کرتے ہیں اس وقت کرتے ہیں جب محمد مصطفیٰ نے اپنی دعوت توحید سامنے رکھی. میں آ چکا ہوں اللہ کا نمائندہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول پر حق بن کر اور اگر تم میری بات مانتے ہو اور میں تمہیں سب سے پہلے یہی بات کہتا ہوں کہ اپنے دلوں کو شرک کی گندگی سے پاک کرو اور بیت اللہ کو جو کہ محترم اور مقدس جگہ ہے یہاں سے بتوں کو اٹھا کر باہر پھینک دو اور اس رب کعبہ کو رب کعبہ کی بندگی کے لیے وقف کر دو. یہی بات ہی جو لوگوں کو بری لگی اور محمد مصطفیٰ کے خون کے پیاسے بن گئے. صدقے یا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ میرا نبی بڑی شان والا محمد بڑے خدا والا یہ تو سب کچھ وہ بھی کہتے تھے. لیکن اس وقت ان کو بھی تکلیف اسی بات سے ہوئی کہ جب آقا نے اپنا مشن سامنے رکھا اور آج بھی ان لوگوں کو اسی وقت تکلیف ہوتی ہے جب آقا کائنات کی لائی ہوئی توحید کے پیغام کو سامنے رکھا جاتا ہے. اس وقت یہ جناب چہرے بگاڑ لیتے ہیں منہ کروا کر لیتے ہیں دیوڑی چلا لیتے ہیں اور اس وقت ان کی توپیں کفر کی بمبارمنٹ کرتی ہیں کہ یہ کافر یہ گستاخ یہ بیمان یہ باغی یہ لڑکی کیوں. اسی لیے کہتے ہو نا کہ ہم کہتے ہیں اگر آقا کی شان کو مانتے ہو تو مصطفیٰ کی لائی ہوئی پیغام توحید کو بھی ماننا ہوگا اور یاد رکھو جو امام کائنات کے پیغام توحید کا منکر ہے وہ محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کا بھی منکر ہے. ہمیں کوئی انکار نہیں. ہم مانتے ہیں کہ سرکار کی شان بھی اعلیٰ نام بھی اعلیٰ لیکن جس کی شان اعلیٰ مانتے ہو جس کا نام اعلیٰ مانتے ہو اس کے فرمان کو بھی اعلیٰ اس کی سنت کو بھی اعلیٰ. لیکن یہ کہاں کا انصاف. کہتے ہیں جی سبحان اللہ ہمارے نبی کی شان جیسے کسی کی شان. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ پھر یہ پاک پیغمبر کی سنت بھی ہے لیکن سنت سے نہ یوں تو اس کے رسول کا قرآن چڑھا جس طرح پانی پی کر اپنی آنکھیں پھیرتے تھے قرآن کی ملتی مٹھوں جیسے سے ملتی کیا ہم وجد آ گئے یا رسول اللہ قربان وجد آ گئے وجد
لیکن سنت رسول سامنے آئی مثلا امام صاحب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک آدمی کہتا آمین، نماز پڑھ کے کہتا کرا ایمان باقی جنے آمین چکی کہتے ہیں نہیں کہتے۔ مسجدیں ہوتے ہیں، بعض جگہ مسجدوں کی سمے اٹھا کر قائم کرتے ہیں، بعض دفعہ آگ لگا دیتے ہیں۔ جی کیا ہو گیا؟ مسجد پلید ہو گئی، مسجد پلید ہو گئی، کس وجہ سے؟ آمین کہنے سے۔ پوچھا جائے نہیں کہ آمین کس کا نام ہے؟ آپ کی تکلیف ہو گئی۔ اور یہ بات پیغمبر کی سنت ہے، اس کی سنت ہے، بات پیغمبر کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم وَلَضَّالِّينَ کہہ کر اونچی آواز سے آمین کہتے ہو، تم زمین پر آمین کہتے ہو، فرشتے آسمانوں پر آمین کہتے ہیں، فرشتے آسمانوں پہ آمین کہتے ہیں۔ اور یہی پر بات ختم نہیں، بابا نے ذرا دس کو لگا آقا نے فرمایا تم زمین پہ آمین کہتے ہو، ڈریا نہ کرو، گھبرایا نہ کرو، بعض لوگ بیچارے ڈرتے ہیں آمین کیا ہوئی یہ بیچارہ بھی اس طرح آمین کہنا ہے، جب سچوا دی آمین کہنے پر اللہ اکبر۔ صحابیہ کہتی ہیں کہ نبی مصلی امامت میں ہوتے، میں عورتوں کی صف کے آخر میں کھڑی ہوتی، بعد پیغمبر آمین کہتے تو میں وہاں آمین سنوں، اور نبی پاک کے صحابہ آمین کہتے تو مسجد نبی گونج اٹھتی، اور آج بھی گونج اٹھتی ہے، آج بھی گونج جاتا ہے۔ اللہ ہم کو مدینے دے دے، مدینے جائے وہاں بھی آج بھی آمین سے مسجد نبی گھوم جاتی ہے۔ آقا کی سنت اللہ اکبر۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے استاد حضرت عطا بن ابی رواح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مدینے میں گیا، اس وقت میں نے 400 صحابہ کو دیکھے، ان کے ساتھ نماز پڑھی، انہوں نے آمین کہی، مسجد نبی آمین سے گونج اٹھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کی مسجد آمین سے گونج اٹھی، اور آقا نے فرمایا جب تم زمین پہ آمین کہتے ہو، فرشتے آسمانوں پہ آمین کہتے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا من لاقت تعمینہ تعمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا تم زمین پہ آمین کہتے ہو، نورانی ملائکہ آسمانوں پہ آمین کہتے ہیں، تم زمین پہ آمین کہتے ہو، فرشتے آسمانوں پہ آمین کہتے ہیں، اور تم زمین پہ آمین کہتے ہو، فرشتے آسمانوں پہ آمین کہتے ہیں۔ آمین کہنے والے کو کہتے ہیں، آمین کہنے والا کون ہوتا ہے؟ وہی کیا کہتے ہیں؟ فرشتے بھی فرمایا تم زمین پہ آمین کہتے ہو، فرشتے آسمانوں پہ آمین کہتے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا ہے کوئی ایمان والا جو سارے کائنات اس فرمان کو جھٹلا سکے؟ میرے آقا نے فرمایا او شیخ القرآن سے رہا، شیخ الحدیثوں کا، محدثوں کا، وہابیوں کو برا بھلا کہنے والوں، اے
ایسے حدیثوں پہ تانے کسنے والوں، غیر مقلد ہونے کی پپیاں کسنے والوں، میری اس بات کو جھٹلاؤ، اگر کوئی ماں کا نام جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو وہ ذرا میری اس بات کو جھٹلا کر کے دکھائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم زمین پہ آمین کہتے ہو، فرشتے آسمانوں پہ آمین کہتے ہیں، من وافق تعمینہ تعمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہو جاتی ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک دفعہ آمین کہنے کی برکت، میرے بھائیو آمین گالی نہیں، آمین کسی کی چڑ نہیں، آمین کسی کا نام نہیں، آمین کا معنی اے اللہ تیری بارگاہ میں سینے پہ ہاتھ باندھ کے ہم حاضر ہیں، اللہ فاتحہ جیسی دعا جو ہم نے پڑھی ہے اے رب کریم اس دعا کو قبول فرما لے۔ آمین کا معنی کہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ آمین نبی پاک کی سنت ہے، میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یہودیوں کو دو باتوں سے حسد ہے، دو باتوں سے بڑے چڑھتے ہیں، میری امت کے ساتھ یہودیوں کو دو باتوں میں بڑی چڑ ہے، بڑا حسد ہے۔ کس کو؟ مسلمان کو تو نہیں ہو سکتا ہے، امت مصطفی میں سے تو کسی کو حسد نہیں ہو سکتا۔ اللہ حسد سے بچائے، اللہ ہمارے ان سب بھائیوں کو سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری کسی سے دشمنی ہم تو دعائیں کرتے ہیں، لیکن یہودیوں کے بارے میں فرمایا اور لوگوں جو مصطفیٰ کا امتی ہے اسے ان دو باتوں سے چڑ نہیں ہو سکتی۔ ہاں وہ یہودیوں سے تعلق رکھتا ہے اسے چڑ ہو سکتی ہے، اسے حسد ہو سکتا ہے۔ اللہ میرے نبی کے امت کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو اس حسد سے محفوظ فرما۔ میرے نبی فرماتے دو باتوں سے حسد، جب تم ملتے ہو ہاتھ ملاتے ہو کہتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملتا ہے دعا کرتے ہوئے کہتا میرے بھائی السلام علیکم، تم پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ تجھ پر اللہ کی برکتیں ہو۔ دعائیں ہیں، دعائیں نہیں دعاؤں کے خزانے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں جب ملا کرنا پیار اور محبت سے مصافحہ کر کے منہ سے ایک دوسرے کو سلام کا تحفہ دیا کرو، سلام کے تحائف کا تبادلہ کیا کرو۔ ایمان والوں میں محبت سلام سے بڑھتی ہے، اور جب ایمان والے اللہ کی محبت کے لیے ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتے ہیں۔ ایک کو سلام سے پرواہ یہ ہوتی ہے، میری تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمان آپس میں سلام ایک دوسرے کو کیوں کہتے ہیں۔ فرمایا دوسری بات جس سے یہودیوں کو چڑھ، جس سے یہودیوں کو چڑھ، جس سے یہودیوں کو حسد، فرمایا وہ آمین ہے جب تم نماز میں اونچی آواز سے آمین کہتے ہو۔ ہائے ہائے یہودیوں کو آگ لگ جاتی ہے، جل جاتے ہیں، دل کوئلہ بن جاتے ہیں، حسد سے مر جاتے ہیں۔ فرمایا ان کو فکر نہ کرو، تم سروں میں بھی کثرت کرو اور آمین بھی اونچی آواز سے کہا کرو، تاکہ یہودیت والا زہر لگنے والوں کے دل میں اتر جائے، تیر آمین بن جائے، اور عرش والا خدا تمہاری آمین کو سن کر تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ میرے بھائی یہ نبی پاک کی سنت، یہ کس کی سنت ہے؟ جس کا نبی پاک کی ذات سے پیار وہ نبی کی سنت سے بھی پیار کرتا ہے۔ اللہ حدیث سنے آقا فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معي فی الجنہ، جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ
سنت پر عمل کی برکتیں، آمین نبی کی سنت، نماز میں جہاں ہاتھ باندھنے نبی کی سنت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھانے نبی کی سنت، یہ چہرے پر داڑھی نبی کی، یہ نہیں عوامیوں، یہ نہیں ملائک، اس طرح نبی نے کہنے کروائی، یہ بھی نبی کی سنت، داڑھی بھی نبی کی سنت، بڑوں کا احترام کرنا بھی نبی کی سنت، چھوٹوں سے شفقت کرنا بھی نبی کی سنت، ہائے یتیموں کے ساتھ شفقت والا ہاتھ رکھنا بھی نبی کی سنت، کمزوروں کے کام آنا بھی نبی کی سنت، بھوکوں کو کھانا کھلانا بھی نبی کی سنت، ننگوں کو کپڑا پہنانا بھی نبی کی سنت، سچ بولنا بھی نبی کی سنت، وعدے کی پاسداری کرنا بھی نبی کی سنت، یہ ساری سنتیں دنیا کی روایت نہیں، رزق حلال کما کے کھانا بھی نبی کی سنت، گالی گلوچ سے اجتناب کر کے اچھی کلام کرنا بھی نبی کی سنت، یہ سب سنتے ہیں، اللہ سب سنتوں کو اللہ میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ کہہ رہا تھا کہ یوں تو کہتے اشراق کری جاتا، لیکن جب بات سنت کی آتی ہے ہائے اللہ تکلیف، اور دوستو جس نبی کی شان کو مانتے ہو اس کے فرمان کو بھی مانو، اور جس کی ذات کو اعلیٰ مانتے ہو اس کی بات اور اس کی سنت کو بھی سب سے اعلیٰ برتر مانو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ شام تو کرتے جاؤ کہ شام بڑھ جاتا ہے، کیا کہنے، لیکن جب فرمان کے اپنانے کی بات آئے تو اس وقت قول نہیں ہوئی، ہم تو غلام صاحب کے مقدر ہے یا نہیں، یہ بات ہمارے اعلیٰ حضرت نے یوں لکھا ہے، ہمارے مولوی صاحب نے یوں لکھا ہے، شان نبی کی اعلیٰ مانتے ہو اور فرمان کی جب بات آتی ہے تو اس وقت اپنے مولوی کی عبادت والا حضرت یاد آ جاتے ہیں۔ اور دوستو یہ انصاف، یہ دیانتداری نہیں، یہ مقداری ہے، یہ حیداری ہے کہ شان میں کوئی شک، فرمان میں شک نہیں، سنت میں شک نہ کرو، اور جہاں تک اہل حدیث کی بات اب آیا نبی اللہ دیکھیں نبی کی سیرت کام پہ آنا ہوتی ہمیں بات کر جاتا کفر کے اور گستاخی کے گولے برسائے ہیں، یہ گستاخ، یہ کتاب، یہ بہادی، یہ حالانکہ ہم کو بہت لمبی بات پسند کرتے ہیں، بہت لمبی بات، ہم کہتے ہیں خدا سے تو کم ہے، خدا سے تو اور سب سے زیادہ، خدا سے تو کم ہے اور سب سے، خدا سے زیادہ نہیں، خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ، تو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ، تو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات مارچ ذاتی نہیں ہے، بلکہ اس نبی ہم نے نبی کے پاک کی ذات اکبر سے سنا اور سیکھا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایک دن میں مکہ میں تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے، دو فرشتے میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، میں لیٹا ہوا، آپ اس کو باتیں کرنے لگے، کہنے لگے یہ وہی ہے جس کے پاس ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، دوسرے کہا ہاں یہ وہی ہے جس کے پاس اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ آپ فرماتے دونوں نے ترازو قائم کیا، ترازو قائم کیا، میزان لگایا،
तराजू के एक पल्ले में मुझे रखा, दूसरे पल्ले में एक और आदमी को रखा। मेरा पल्ला भारी था। कहने लगे दो से वजन करो। दूसरे पल्ले में दो आदमी रखे, एक पल्ले में तन्हा मैं था। वजन किया गया। आका फरमाते मेरा पल्ला भारी था। कहने लगे दो से नहीं 10 से वजन करो। दूसरे पल्ले में 10 आदमी रखे गए, एक पल्ले में तन्हा मैं था। मेरा पल्ला फिर भी भारी था। फरिश्ते कहने लगे ऐसे नहीं, 100 के साथ वजन करो। मीज़ान के दूसरे पल्ले में 100 आदमी रखे गए, तन्हा मुस्तफा करीम एक पल्ले में। आका फरमाते मेरा पल्ला फिर भी भारी था। फरिश्तों ने कहा 1000 से तोलो। 1000 एक पल्ले में, दूसरे पल्ले में तन्हा मैं था। आका फरमाते 1000 के मुकाबले में मेरा पल्ला भारी था। कहने लगे 1 लाख से तोल करके, 1 लाख से वजन करके देखो। 1 लाख से वजन किया गया। आका फरमाते मेरा पल्ला फिर भी भारी था। फरिश्ता कहने लगा यार यहाँ को क्या आदाब व शमाल करेगा, ये तो वो मोहम्मद है। अगर तुझे पल्ले में तन्हा इसको रख दे, दूसरे पल्ले में सातों जमीनें, सातों आसमान रख दे। सातों जमीनें, सातों आसमान, सिर्फ सातों जमीनें और सातों आसमान ही नहीं बल्कि बनाती है तमाम मौजूदात, तमाम मखलूकात, सातों जमीनों और सातों आसमानों की तमाम मौजूदात और मखलूकात को रख दे। अल्लाह की जात के सिवा खुदा की सारी खुदाई एक पलड़े में, तन्हा मुस्तफा करीम दूसरे पलड़े में। आका अलैहिस्सलाम फरमाते फरिश्ते कहने लगे कि मुस्तफा वाला पल्ला फिर भी भारी होगा। चुनांचे मुझे तोड़ा गया। खुदा की खुदाई के मुकाबले में मेरा पल्ला फिर भी भारी था। यहाँ पल्ला भारी, लेकिन इमाम का वजन नबी से ज्यादा, पीर का वजन नबी से ज्यादा, आला हजरत के फतवे का वजन नबी से ज्यादा। हाँ जी ठीक है, हदीस तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, हदीस तो ठीक है, लेकिन मेरी फिका यूं कहती है हदीस तो ठीक है, मेरे मुर्शिद का फरमान ये है सुन्नत तो बजा है, लेकिन हमारे फकीहों ने भी कोई गलत नहीं समझा था। बदनसीब फरिश्तों ने तो 14 तबक के मुकाबले में मुस्तफा को बदली साबित किया, लेकिन जब तेरी बारी आई तूने चौराहे में खड़े होकर जब दड़ाम लगाया, इमाम को भारी साबित किया, पीर को भारी साबित किया, मुर्शिद को भारी साबित किया, फकीह को भारी साबित किया, इमाम को भारी साबित किया और हजरत को भारी साबित किया। अगर तुझे कोई हल्का नजर आया तो मोहम्मद मुस्तफा ही हल्के नजर आए। शर्म कर क्यों बनना चाहिए? तेरे इश्क, तेरी मोहब्बत के ये अंदाज की अनवार, तेरे अंदर अकल और शर्म का जरा भी हो तो तुझे क्यों बनना चाहिए? मुस्तफा के मुकाबले में मैं कहता हूँ 1,24,000 नबी भी जमा हो जाए तो उनकी बात का कभी कोई वजन नहीं मेरे आका की बात के मुकाबले। मेरे बात की बात, तेरे पीर की बात, तेरे फकीह की बात, तेरे आला हजरत की बात। और मान जाओ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने क्या हुक्म फरमा दिया था? किसने? किसने? हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक बात कहेंगे, और वो बात मैं ये समझता हूं कि यही बात हजरत इमाम अबू हनीफा के लिए सरमाया नजात फरमा गए हैं। कुतुबु कौली बिक़ौली रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला सहल हदीस व फतवा। इमाम कायनात की बात आ जाए, मेरी बात को छोड़ दो, मेरी बात को दीवार से दे मारो, इसलिए कि मेरा मतलब भी वही है जो नबी पाक का फरमान है। मेरा मतलब भी वही है। कहा
تم میں عقل ہو، شرم ہو، نام امام کی لاج ہو، نام امام کا پاس ہو، تعلق امام کا ایک ذرہ بھی ہو، تو کبھی بھی نبی پاک کی سنت اور حدیث کے مقابلے میں اپنے قولوں کو، اپنے فتووں کو، اپنی فکروں کو لے کر کے رہو۔ میں یہ کر رہا تھا کہ یہ نام جذباتی بات نہیں ہے، بلکہ سنو، میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ شان والے کی شان کے کیا کہنے دوستو، جہاں ہمارے عقل و فکر کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے تو مصطفیٰ کریم کی شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں ہمارے عقل و فکر کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے آمنہ کے لال کی شان کی، کہ شان والے کی شان سے کون انکار کر سکتا ہے؟ جس کی شان جن کو انس بیان کرے، جس کی شان اولین و آخرین بیان کرے، جس کی شان عرشی اور فرشی بیان کرے، جس کی شان نوری اور خاکی بیان کرے، جس کی شان انبیاء رسول بیان کرے، جس کی شان ملائکہ بیان کرے، جس کی شان تورات بیان کرے، جس کی شان انجیل بیان کرے، جس کی شان زبور بیان کرے، جس کی شان قرآن بیان کرے، اور جس کی شان خود رب الرحمن بیان کرے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ رب کہتا ہے نا، محبوب میں قسمیں اٹھا کر کے کہتا ہوں، میں نے تجھے بڑی شانوں سے نوازا، بڑی عظمتوں سے نوازا، بڑی عزتوں سے نوازا، بڑی بلندیوں سے نوازا، بڑے مقام عطا کیے، اور قسمیں کھا کے کہا، اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں اما بنعمت ربک فحدث۔ محبوب، جو رب نے تجھے نعمتیں عطا فرمائی، ان اللہ کی نعمتوں کی تحدیث کرو، تحدیث نعمت کے طور پر ان نعمتوں کو بیان کرو۔ اے اللہ، میں اپنے منہ سے جو میری شان تو نے بنائی اس کا اظہار کروں، تو کہیں اپنے منہ سے اپنی شان نہ مناسب نہ ہو۔ اور أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے میرے حبیب، ہم نے ہی تو آپ کی شان کو بیان کیا، ہم نے ہی آپ کے ذکر کو بیان کیا۔ یہ خود سنائی نہیں، یہ تحدیث نعمت ہے۔ ہم آپ کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ پیارے، جس کی شان اللہ بیان کرے اس کی شان سے کون انکار کر سکتا ہے؟ کوئی ہے ایسا بدنصیب کہ جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے انکار کرے؟ وہ پردے درجے کا نادان احمد شفیع احمد تخت انسان جو سفر کائنات کی شان کے کسی پہلو سے انکار کرے۔ لیکن یاد رکھو، ماں شان و عظمت کی قصیدہ خوانی سے بات نہیں بنی۔ کیا قصیدہ خوانی کرتے یا ماس کوفلے پہ جان اور منظر قسم کے دار اور بھاگ لگاتے تھی، آپ ادا ہو گیا؟ ایسے نہیں۔ میں نے شروع میں آیا کیا، یہ سب کچھ عرب کے کافر بھی مانتے، یہ سب کچھ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ اصل جو چیز ہے وہ ہے پیغام مصطفیٰ کی مشن رسول کو مانا۔ اگر ہمارے آیا جو 12 نومبر کو کسی گھوڑے پہ بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، بیل گاڑی پہ بیٹھ جائے، پوکھاری پہ بیٹھ جائے، گدا گلے میں ہاتھ ڈال دے، کہتے ہیں بڑا عاشق ہے، اور گھر سے کہے کہ بھائیو یہ نہ کرو، ایسے نہ کرو۔ آپ کا دل ہمیں ساتھ دلاتا ہے، یا ربیع الاول
اللہ کا یوم وفات. آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس دن فاطمہ الزہرا یتیم ہوئی اور اس یتیم نے اپنے باپ کی جدائی پر آنسو بہائے. آج کے دن عائشہ صدیقہ نے کہا تھا کہ آپ کون ہے جو جبریل کو بتایا کہ آج کے بعد زمین پر اس کا وحی لے کے آنے کا سلسلہ بند ہو چکا. جس دن علی کے مرتبہ نے کہا تھا آپ کے جانے کے بعد آسمان کی خبروں سے ہم محروم کر دیے گئے. یہ تو وہ دن ہے جس دن بلال اپنے آقا کی جدائی کے صدمے سے نڈھال اور نڈھال بلال نے مدینہ چھوڑ دیا. کہنے والوں نے کہا بلال کیوں مدینہ چھوڑ دیتے؟ کہا اس شہر میں مصطفیٰ کریم کی زیارت کے لیے آیا. آج وہی آقا اپنے رب کے پاس چلے گئے. آپ کے شہر میں آقا نظر نہ آئے اس شہر میں بلاتے رہ کے کیا کرنا. لیکن جنوب مولوی کو یہاں بھی نظر آ رہا ہے. کھڑے ہو جانے ضرور آ رہا اور مجھے ہمیں بھی دکھاؤ ہمیں بھی دکھاؤ. جھوٹ بولتے ہیں بکواس کرتے ہیں. اگر بلال کو مدینے میں مصطفیٰ نظر نہیں آ سکتے تو کسی 15 صدی کے ملوانے کو پاکستان کی گندی گلیوں میں بھی مصطفیٰ نظر جھوٹ بولتے ہیں تہمت باندھتے ہیں. یہ معیار عشق ہے. اگر یہی معیار ہوتا تو بلال کو آ کے انگاروں پہ دیکھنے کی کیا ضرورت تھی. وہ بھی 12 ربیع الاول کو جھڑیاں لگا لیتا. وہ بھی کسی گھوڑے پہ بیٹھ کے نعرے لگا لیتا. لیکن یہ کام میرے نبی نے 23 سالہ دور نبوت میں نہیں کیا. 40 سال کی آٹھ زندگی میں نہیں کیا. 63 سال میں ایک بار یہ کام میرے نبی نے نہیں کیا. صدیق اکبر کے دور خلافت میں بھی 12 ربیع الاول آیا. صدیق نے یہ کام نہیں کیا. فاروق کے دور خلافت میں 11 دفعہ یہ دن آیا. جناب فاروق نے بھی یہ کام نہ کیا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہ دن 12 بار آیا. عثمان نے بھی یہ کام نہ کیا. علی مرتضیٰ کے دور خلافت میں 4 بار یہ دن آیا. انہوں نے بھی یہ کام نہ کیا. 30 سالہ سے زیادہ دور خلافت راستہ کس کا خلافہ ہے؟ خدا کی قسم یہ ساری کائنات کے سچے محبان رسول جمع ہو جانا تو یار یار کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ابو بکر صدیق کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فاروق اعظم کی خاک پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور عثمان اور علی کی محبتوں کو یہ لوگ کبھی نہیں پہنچ سکتے. لیکن وہ جانتے تھے آقا نے فرمایا من احدث فی امرنا ما هذا لیس منہ فہو رد. جو کام سرور کائنات سے ثابت نہ ہو جو شخص وہ کام کرتا ہے وہ مردود ہے وہ بدعتی ہے. اس نے نبی کے دین میں نیا کام ہے. یہ کام ہو گیا سارے صحابہ نے کر کیا. تابعین نے تبع تابعین نے اور چاروں اماموں نے امام شافعی امام مالک امام احمد نے امام ابو حنیفہ کسی نے یہ کام 600 سال تک یہ تصور بھی کسی کے دل میں نہ تھا کہ آقا کے وفات والے دن خوشی منائی. کوئی کر سکتا ہے اس کا یہ کام کوئی کر سکتا ہے جس کی عقیدت پردے پڑے ہوئے ہوں, جس کی فکریں سلیم رخصت ہو چکی ہو, جس کی آنکھوں پہ پٹی بنی ہوئی ہو. نبی پاک کے یوم وفات کو وہی دن خوشی منا سکتا, وہی شخص خوشی منا سکتا.
کوئی اپنے باپ کے مرنے کے لیے خوشی منانے کا تصور کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتے۔ دوستوں میں یہی ہوتا، بلال کے کام کر دیتے، لیکن بلال نے آپ کے اقاموں پہ لیٹنا تو قبول ہوئی، لیکن وہ سچے تھے۔ اور یہ ماں حلوائی قسم کے عاشق ہے، ماں حلوائی قسم کے عاشق، ماں حلوائی قسم کے عاشق۔ یہ کام انہوں نے نہ کیا، اور سچی بات ہے، بزرگ پرانے علاقے سے ہے، کہتے ہیں آج سے 40-50 سال پہلے جب پاکستان بنا تھا تو یہ کام نہ تھا۔ 12 وفات کی لوگ جانتے تھے، 12 وفات کی کے نام سے یہ دن مشہور ہے۔ آج بھی پرانے لوگوں سے آپ، لیکن کیا کیا جائے، یہ امت روایات میں کھو گئی اور حقیقت کا تھا، بس اتنی بات۔ شہرت چاہیے امت، عمل، کردار، مثل رسول کی بات ماننا اور منانا، یہ اس قوم سے رخصت ہو چکی ہے۔ بھائی اگر یہ سب کچھ یہی انداز ہوتا، یہی معیار محبت ہوتا، تو سہیل، بلال، آل یاسر، سمیہ، عبید، خباب، سلیمہ، حمزہ اور اسی طرح مصعب بن عمیر اور دیگر شہداء اسلام کا بھی اپنے خون کا نظارہ دیتے، وہ بھی یہ کام آتا لیتے، گھڑیاں لگا لیتے، گھوڑوں اونٹوں پہ بیٹھ جاتے تھے، اونٹوں گھوڑوں کی کمی تو نہ، وہ بھی جلوس نکال لیتے اور حق ادا ہو جاتا۔ لیکن یہ کھوکھلے دارے، یہ بچگانہ شوخی اور یہ ذہنی تفریح ہے جس میں نام مصطفیٰ کو گلی گلی اور کوچے کوچے رسوا کیا جاتا۔ میرے بھائی خدا کے لیے سوچے اور غور کرے کہ کیا یہی آقا کی آمد کا مدعا مقصد تھا؟ کیا یہی رسول اکرم کی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ تھا؟ اور ایک بات صرف کہتا ہوں اور اس کو سمجھے، پورے دین کی سمجھ آ جائے، اس کو سمجھے، آپ کو عزت نبوی کے تمام تقاضے سے نصیب ہو جائے۔ ایک بات اور یہی کہنی چاہیے، ربیع الاول کے مہینے میں یہی بات لوگوں کے ذہن میں اتارو، لوگوں کو یہ نعت، یہ گانے، یہ چندہ، یہ کتنا، اور ابھی سے ربیع الاول کا جان چڑھا ہے تو یہاں نے شالیانے لگا دی، جھنڈے لگا دیے، جھنڈیاں لگا دی، ٹیوبیں لگا دی، چراغ اور لکھ دیا جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ ساتھ ساتھ صبح ہوتی ہے، کسی قاری کی کیسٹ لگا دی، تلاوت ہو رہی، جشن عید میلاد النبی۔ تھوڑی دیر بعد کسی کمال کی قوالی لگا دی، جشن عید میلاد النبی۔ تھوڑی دیر بعد ویڈیو کیسٹ انڈیا کی فلمیں چلا کر لوگوں کو دکھاتے ہیں کیا جشن عید میلاد النبی، اور لوگوں نے تماشا بنایا ہوا، تماشا نہیں ہے لوگ، یہ ہمارا شہر الحمدللہ بڑا چھوٹا سا اب بیک فرنٹ قسم کا شہر ہے، سادے سے، لیکن یہاں بھی آپ ربیع الاول شام کو ذرا بازار میں نکلتے ہیں، مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، بے حیائی اور فحاشی کے مناظر ہوں گے۔ کیا یہی وہ کام تھا جس کے لیے اللہ نے رسول اقدس کو مبعوث کیا ہے؟ اور لوگوں، اگر تم نے نبی کی بعثت کا تذکرہ کرنا ہے تو ایک بات اس قوم کو، ایک جملہ اس امت کے ذہنوں میں اتارو اور ان کو یہ سبق کرو کہ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس۔ یہ سبق کرو خدا کی قوم کو نچواؤ نہ، قوم کو بےہودگی اور اسراف کی
یہ نبی کی ذات کے ساتھ کی مذاق ہے، نام مصطفیٰ سے بھی تمثل ہے، اور مقام مصطفیٰ کے ساتھ یہ جاری اور مختاری۔ اگر قرآن و سنت اجازت دیتا تو ہمیں کیا کرنے کی؟ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جس کام کو اللہ کے نبی اور نبی کے صحابہ نے نہیں کیا وہ مردود ہے، وہ مردود ہے، وہ مردود ہے، وہ گناہ ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا پیغام دینا ہے؟ یہ پیغام دو، من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے مصطفیٰ کی بات کو مانا اس نے اللہ کی بات کو مانا۔ اے اللہ ہم کو بتاؤ کہ ربیع الاول میں آنے والا وہ آفتاب ہدایت بن کر کے آیا ہے کہ جس کے آنے کے بعد اب کسی چراغ کی ضرورت، کسی نبی کی ضرورت، کسی رسول کی ضرورت، کسی پیشوا امام اور مقتدر ہادی اور رہنما کی ضرورت اب ہو رہا ہے۔ جو آنے والا آتا بھی ہے اور جاتے ہوئے کہہ کر جاتا ہے ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تو جا رہا ہوں لیکن تمہیں ایسا روشن دین دے کر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی اسی طرح منور ہیں کہ جس طرح اس کے دل روشن ہو۔ کوئی تاریخی نہیں ہے، یہ وہ دین ہے جس میں کوئی اندھیرا، کوئی تاریخی نہیں ہے کہ ہمیں چراغ جلانا پڑے، امام کا، مولوی کا، فقیر کا، پیر کا، فقیر کا۔ اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ آفتاب ہدایت اس کائنات میں شروع ہوا جو 63 سال گزار کر زندگی کے دنیا سے سب کو ہو گیا، لیکن نبوت کا قیامت باقی ہے، رسالت کا قیامت باقی ہے، شریعت کا قیامت باقی ہے، ہدایات کا قیامت باقی ہے۔ اب اس کی نبوت اور رسالت کے بڑھتے ہوئے کسی اور رہنمائی اور کسی اور پیشوائی اور مقتدائی کی اختیار باقی نہیں ہے۔ کیا سبق ہے؟ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے کائنات کے امام کو کہا مانا اس نے اللہ کا کہا مانا۔ وَمَنْ عَصَىٰ مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَىٰ اللَّهَ، اور جس نے آمنہ کے لال کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ لوگوں کو یہ بات پڑھاؤ، یہ بات ان کو سکھاؤ اور لوگوں کو یہ سبق دو کہ وہ محمد فرق بین الناس، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں، جس نے تابعداری کی اور جس نے نافرمانی کی دونوں میں فرق کر دیا۔ نعرہ اعلان کرو، نعرہ اعلان کرو، اونٹوں پہ چھوڑ کے ہاتھیوں پہ بیٹھ کے جلوس نکالو، گدھوں کو چھوڑ کے خچروں پہ بیٹھ کے جلوس نکالو، وہ مرضی ہے۔ فرق یہاں ہوتا ہے، فرق جلوسوں سے نہیں ہوتا، فرق دعووں اور نعروں سے نہیں ہوتا، فرق چراغاں کرنے سے نہیں ہوتا، فرق آرائش کرنے سے نہیں ہوتا، فرق جڑیوں سے نہیں ہوتا، فرق ذات مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ وہ محمد فرق بین الناس، محمد کی ذات لوگوں میں فرق کرنے والی، حق اور باطل کو جدا کرنے والی، لوگوں کے معیار ہے حق اور باطل کے پرکھنے کا، اور یہ معیار کسی اور حضرت کا فتویٰ نہیں ہے، کسی مولوی کا قول نہیں ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی پتا کی پتا نہیں، کسی امام کی بات نہیں، یہ صرف اور صرف ذات محمد
لوگوں یہ بات سوچو کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا، جس نبی کو اللہ نے اس مہینے میں بھیجا اور پھر اسی مہینے میں اپنے پاس واپس بھی بلایا، یہ غور کرو کہ اگر ہم نے اس نبی کی بات مانی، اس کے پیچھے چلے، اس کا کہا مانا، ہم نے رب راضی کر دیا۔ اگر ہم نے نام اس کا لیا اور کسی اور کی مانو، زبان نام اس کا ہوا آنکھیں کسی اور طرف، تو پھر یاد رکھو خدا ہم سے ناراض ہو جائے گا، خدا بھی ہم سے روٹھ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اطاعت محمد مصطفیٰ دین کی حقیقت ہے، اطاعت مصطفیٰ بعثت مصطفی کا نچوڑ ہے، اور اطاعت مصطفیٰ نجات اور کامیابی کی سوال ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بے جان اور کھوکھلے دعووں سے محفوظ فرما، ہمیں بدعات خرافات سے بچا، اور ہمیں سچے دل کے ساتھ اپنے نبی کی عزت اور توحید کی بھی توفیق عطا فرما، اپنے پاک پیغمبر کی سچی اور حقیقی پیروی اور اطاعت کی بھی توفیق سے بہتر فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تكون للنجاة وسيلة إلى النجاة كفيلا، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ہماری اس امت کی بدقسمتی دین سے بے پناہ ہوئی ہے، جہالت بہت زیادہ ہے، اور آخریں جس طرح جائل ہے یا دین سے ناشنا ہے، اسی طرح ہم نے چائےوں اور کچی پکی روٹی پڑے ہوئے منفی لٹیروں کو ہم زیادہ نام اور وہ قوم کو دین سکھانے کے بجائے ماں جانے کے رسم و رواج تک بھی محدود رکھے ہوئے ہیں، جن سے ان کا روٹی کا مسئلہ نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ لوگ صحیح بھی لوگوں کو بتائے تو لوگ ہمیں بات کرتے ہیں، ہمیں برا بلا کہیں، الزام تلاشی کرے، حتیٰ کہ ہماری جان کی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کس طرح دین ان حالات میں وہ صحیح عقیدہ صحیح الفکر ہو کہ جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دی، دین کا فہم عطا کیا، دین کی سوجھ بوجھ اللہ نے کو عطا فرمائی، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بھائیوں تک بڑی ہمدردی سے، بڑی دیانتداری سے، بڑی دلسوزی سے اللہ اور اس کے رسول کا صحیح پیغام مقصد کسی سے لڑائی نہیں، چڑھائی نہیں، بلکہ مقصد یہی کہ ہمارے بھائیوں کی اصلاح، اور دین ہے دین نصیحت کی خیرخواہی کا، نصیحت کا، اپنے بھائیوں کی لڑائی اور خیرخواہی کا نام،
اس لیے ہمارا یہ فرض ہے الحمدللہ ہم کہاں پر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جانتے ہمارا فرض ہے کہ جہاں اور اپنے دوست احباب کی بات میں دل قدر کی باتیں کرتے ہیں ہم یہی بات کچھ دینی امور پر ان کو دین والی بات پہنچائیں سکھائیں اپنی اور ان کی اصلاح کی کوشش تو ہمارا یہی نہیں ہے کہ ہم کو یہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اور سنت سے عمل کر لیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں توحید کیا ہے سنت کیا ہے شرک کیا ہے بدعت کیا بس نہیں بلکہ ہمارا ایک فرض ہے کہ آپ خود جائیں آگے پہنچائیں بلکہ روحانی ولوائے ہمیں اگر ایک مسئلہ ایک آیت ایک حدیث ایک سنت کا ملا ہے تو ہم آگے لوگوں تک پہنچائیں اس لیے میرے جتنے بھائی آتے ہیں میں اسے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے اپنے خلیفہ احباب میں اپنے اپنے خلیفہ اصل میں اپنے اپنے دوست احباب تک پیغام حق و سنت کی دعوت مسلک اہل حدیث کا پیغام پہنچائیں یہ ہے اصل اور صحیح جس کو اپنا کر اللہ کی خوشنودی نصیب ہو سکتی ہے دنیا کی بھلائی اور آخرت کی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے یہ صحیح دین پر جہاں تک ہماری مسائل انشاءاللہ ہماری کوشش ہماری ہمت طاقت اللہ کی بخشش کی کوشش تو ہے لیکن یہ ایک ایسا کام ہے جس کو ہم اجتماعی طور پہ زیادہ مؤثر اور بہتر طور پر سر انجام دے سکتے اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی اس کی آزمائش کرتا ہوں اگر ہم اس طرح کچھ بھائیوں کا ذہن تیار کرتے ہیں وہ بہتر ہے کہ بھائی آؤ جمعہ بھائی آپ نے دیکھا یار فرقہ بنائی والی بات سیاسی بات ادھر ادھر کی بات خالص صحیح بات سنت کی بات توحید کا اسباب یہ شرک کا رد سنت کا اسباب اور بدعات کا رد خرافات کا رد صحیح اصلاح والی تو انشاءاللہ جب اپنے دوستوں کو ساتھیوں کو اپنا کر دیں گے یہ کرائیں گے ظاہر ہے اللہ کی کلام کی تاثیر کی اوپر بھی اپنا اثر ہے اس کے علاوہ جماعتی طور پر بھی ہم تبلیغی سلسلے میں کوشش کرتے ہیں کہ بار بار مختلف مقامات پر اجتماع پروگرام سے ہوتے رہے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے بغیر کسی اعلان کے پروگرام کے اشتہارات کے لیے سلسلہ جاری رہتا ہے اور کبھی باضابطہ ترتیب اور منظم طریقے کے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں تو اسی سلسلے میں ربیع الاول کے مہینے میں ہر سال ہم مختلف مقامات پر پروگرام کرتے ہیں تو اجتماع کی آج سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہے آج رات پہلا پروگرام انشاءاللہ ہمارا چلی کوٹ میں ہوگا اور پھر کل دن کو اور رات کو پھر ہفتے اتوار کے دن اور رات سوال دن ہوگا اور منگل کو پھر بدھ کو آخری پروگرام جو ہے انشاءاللہ مرکز حدیث خان ہمارا غور ہوگا یہ 9 پروگرام ہیں جو ہم نے جب یہ بات دیگر ترتیب دیے اشتہارات شائع کرتے ہیں بعض پروگراموں کی تفصیلی تحریر ہے مقامی علماء کرام کے ساتھ باہر سے بھی علماء کرام انشاءاللہ تشریف لائیں گے حضرت مولانا محمود قاسم قاڑوی کی اور سے مولانا منظور احمد صاحب وہ اور اسی طرح دیگر علماء کرام انشاءاللہ آج عصر کے بعد انشاءاللہ ہم یہاں سے چلی گفتگو کی روانہ ہوگی جو حضرات ہمارے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ سب نماز کام چلے جائیں جو خود تشریف لانا چاہیں وہ آپ نبی کے لیے آ سکتے ہیں اسی طرح دن کے پروگرام ہیں ہر روز صبح انشاءاللہ 2 بجے ہم یہاں سے روانہ ہوں گے اور شام کو جو کاروباری رات میں مصروف ہو گئے وہ مغرب کی نماز میں وہاں پڑھیں کل بھی پرسوں پھر ہوتا ہے دعا سوال ہر روز مغرب کے وقت یہاں سے رہ کے جائیں گے اور واپس بھی آئیں گے تو آپ ان پروگرام میں لوگ شوق سے پڑھ کر تشریف لائیں اور پھر آخری پروگرام 3 اکتوبر بروز بدھ بعد الصلاۃ عشاء مرکز حدیث مارک ہاؤس انشاءاللہ وہاں پسند حضرات کو میں پابند کرتا ہوں کہ آپ کو بھی تشریف لائیں دوست احباب کو بھی کیوں بھائی آئیں گے کچا وعدہ ضرور بھائی تشریف لائیں انشاءاللہ قرآن سنت کی بات ہوتی ہے اللہ رسول کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے
کہ وہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اور وہ لوگ جو بات دین کی طرف اعلان کرتے ہیں وہ کتنا فرق ہے۔ اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بری بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ کے بندوں کی بڑھائی۔ تو ایسے پروگراموں کو آپ اشتہارات سے دیکھ کر غور کریں اور زیادہ سے زیادہ پروگراموں کی شمولیت فرمائیں تاکہ آپ کے دل جو ہے وہ قرآن و سنت کی انوار و ذریعہ سے روشن اور منور۔ بعض روکے دیتے ہیں اور سوال اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کافی غیر تعریفی ہوتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل گفتگو کرنے سے جمعے کے خطبے میں صرف ایک سوال آتا ہے۔ تو ایسے سوال کرنے والے بھائیوں سے مصلاح ہے کہ میں نماز کے بعد جہاں کافی بیٹھو، آپ اسے بیٹھ کر مسئلہ پوچھ لیا کریں، اور اگر کوئی اجتماعی سوال ہوتا ہے تو میں اس کو خود ہی اجتماعی نقطۂ نظر سے بھی بیان کر دیتا ہوں۔ اس لیے ان سوالوں کے جوابات سے اس موضوع پر خطبہ کرنے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی قسم کا مسئلہ کے علاوہ جو میرا بھائی کسی قسم کا مسئلہ پوچھنا چاہے، سوال کرنا چاہے، جس سے اس کے لیے کوئی عملی اور عقیدت کا فائدہ ہو، تو ایسے سوال انشاءاللہ پوچھیں، کیونکہ میں خود بسا جواب دینے کی کوشش کروں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ ہماری دین اور دنیا اور آخرت سوار دے، اللہ کریم ہم سب کا پاک ایمان میں شہر فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انت ولینا فی الدنیا